بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ناولز ایور برائٹ۔ آواز کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم جو ناول آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں وہ ہے سحرزادہ، مصنفہ ودیعہ سحر، آواز عالیہ قریشی کی، اور یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے۔ آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ جس میں اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے خوفناک اسیب ہونے کا قرار کیا تھا جو رات کی تاریکی میں معصوم لوگوں کا خون چوس لیتا ہے اور ان کے سینوں سے ان کا دل نگل لیتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کی خوفناک دھاڑیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ یہ سب سن کر روحیل کے اوپر سے قیامت گزر گئی۔ اس کی نگاہوں سے شعلے برسنے لگے، جیسے ان میں ایک الاؤ سا جل گیا ہو۔ جذبات کی شدت سے اس کے پورے وجود میں تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ اسے اپنے وجود سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ وہ آج سمجھ گیا تھا کہ کیوں وہ خود کو نامکمل انسان محسوس کرتا ہے۔ اس میں غیر معمولی طاقتیں اور تغیرات اسے ذہنی طور پر الجھا دیتی تھیں۔ اب بہت سی شیطانی طاقتوں کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھیں۔ وہ اس تلخ حقیقت سے آشنا ہو گیا۔ وہ ایک وجود میں وہ دو روپ رکھنے والا ایک خوفناک آسیب ہے۔ اندر ارسل ان خوفناک آوازوں پر سن ہو کر رہ گیا۔ کیسٹ سننے پر کپ کپاہٹ کی ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اقصیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ اقصیٰ، مجھے آج اندازہ ہوا ہے کہ تم کتنی بہادر ہو۔ تم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ لیا؟ اتنا حوصلہ کیسے آ گیا تم میں؟ نہیں ارسل، میں بہادر نہیں ہوں۔ اس روز جو میرا حال ہوا تھا میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن اب اپنی جان ہتھیلی پر لے کر ایک عزم کے لیے نکلے ہیں۔ یہ کہہ کر اقصیٰ نے کیسٹ ٹیپ سے نکالی اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اقصیٰ اور ارسل نے کلینک بند کیا۔ وہ کلینک سے باہر نکلنے لگے تو اقصیٰ کی جوتی کے نیچے کوئی سخت سی چیز آئی۔ اقصیٰ نے اپنا دایاں پاؤں پیچھے کیا تو ایک سونے کی بریسلیٹ گری ہوئی تھی۔ اقصیٰ نے جھک کر وہ بریسلیٹ اٹھائی تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ بریسلیٹ روحیل کی تھی۔ اس نے پریشان کو نظروں سے ارسل کی طرف دیکھا۔ ارسل، یہ بریسلیٹ پہچانتے ہو؟ ہاں، یہ روحیل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحیل یہاں آیا تھا اور ہم سے ملے بغیر چلا گیا۔ یقیناً اس نے کیسٹ سن لی ہے۔ اوہ میرے خدایا، نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ چلو جلدی کرو، ہمیں جلد گھر پہنچنا ہے، اقصیٰ نے گھبراہٹ میں ارسل سے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے گاڑی میں وہاں سے نکلے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو زرکا حسب معمول ملازمین سے کام کروا رہی تھی۔ اقصیٰ زرکا کی طرف بڑھی تو زرکا نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی آ گئی کلینک سے؟ خیریت تو ہے؟ آنٹی، میں تو کلینک صرف ایک کام کے لیے گئی تھی، ورنہ میں کچھ روز کلینک نہیں جانا چاہتی تھی، کچھ روز گھر پر ہی رہوں گی۔ اور وہ آپ یہ بتائیں کہ روحیل گھر آیا ہے؟ اقصیٰ نے تیز تیز بات کرتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، تم لوگوں کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے آیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں پوچھتی ہوں اس سے، زرکا نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہہ کر اقصیٰ روحیل کے کمرے کی طرف چل دی۔ ارسل بھی اقصیٰ کے ساتھ چل دیا، لیکن وہ اس کے ساتھ اس وقت روحیل کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ اقصیٰ روحیل کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ زور زور میں کچھ رکھ رہا تھا۔ اقصیٰ اس کے قریب آئی تو اس نے اقصیٰ کی طرف پھیکی سی مسکراہٹ سے دیکھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اقصیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ آنٹی کہہ رہی تھی کہ تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور چپ چپ اپنے کمرے میں آ گئے، کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ اقصیٰ کے سوال پر روحیل نے اپنی نگاہیں یکسر جھکا لیں۔ کیا ہوا ہے روحیل؟ آج تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ اقصیٰ کے سوال پر بھی روحیل اسی کیفیت میں کھڑا رہا۔ روحیل نے آج وہی پینٹ شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی جس میں وہ پہلی بار حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اقصیٰ نے سنجیدگی سے روحیل کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے روحیل؟ مجھ سے کوئی بات تو کرو۔ اقصیٰ کی بات پر روحیل نے نظریں اوپر اٹھائیں تو اس کی آنکھیں بھیگ کر دہکتے انگاروں کی طرح سلگ رہی تھی۔ آج پہلی بار اقصیٰ روحیل کے انداز پر حساس انسان کو دیکھ رہی تھی۔ روحیل کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے اندر غموں کا ایک الاؤ جل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اقصیٰ کچھ کہتی، روحیل نے اقصیٰ کی طرف دیکھا اور گلوگیر آواز میں بولا، اقصیٰ، تم بہت اچھی سائیکالوجسٹ ہو، انسان کو بہت اچھا ہپنوٹائز کر لیتی ہو۔
تمہارے ایک بہت بڑے کارنامے پر تمہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ تم نے ایک انسان میں ایک چھپا ہوا عصیب ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے روہیل کی آنکھوں سے آنسو چمک کے اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ اس نے اپنے دائیں بازو سے اپنے آنسو صاف کیے اور اقصیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جس لباس میں یہاں آیا تھا اسی میں واپس جا رہا ہوں۔ مجھے جو کچھ ماں نے دیا وہ سب چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں ان چیزوں کے لائق نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کے بیچ آ کر میں نے بہت سی محبتوں کو محسوس کیا ہے، لیکن اب میرے دل میں میری اپنی ذات کے لیے نفرت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دل اب محبت جیسے خوبصورت احساس کے قابل نہیں رہا۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ تو ادا نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کی اس دنیا سے دور کر لوں۔ روہیل کی باتیں سن کر اقصیٰ اندر سے کام کے رہ گئی۔ اس کی نگاہیں نم ہو گئیں۔ وہ انتہائی خلوص سے بولی، روہیل، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تلخ حقیقت جاننے کے بعد ہمارا رشتہ تم سے ٹوٹ گیا ہے؟ تو ہم سب گھر والوں کی زندگی کا ایک حصہ ہو۔ تمہارا اصل روپ جاننے کے بعد اس بات کو میں نے اور ارسل نے باقی گھر والوں سے کیوں چھپایا؟ کیا تم نے یہ نہیں سوچا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور ارسل تمہیں اس قرب سے اور گھر والوں کی اس ناآفی آنی آفت کے اثرات سے بچانا چاہتے تھے۔ ہم دونوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، بس ہم اپنے مقصد میں کسی طرح سے کامیاب ہو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ عصیبی طاقتیں کتنی خطرناک اور دہشت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان کا امتحان پختہ اور خدا پر بھروسہ ہو تو خدا خود وہ راستہ دے دیتا ہے جو ہماری منزل کا تعین کرتے ہیں۔ اقصیٰ، مجھے جانے دو۔ تم لوگ اس آگ میں نہ کودو۔ میرے چلے جانے سے ناصیبی طاقتوں کا رخ بدل جائے گا جو مختلف روپ دھارے اس حویلی کو اپنے حصار میں لینے والی ہیں۔ روہیل، تم ہمیں صرف ایک موقع دو، صرف ایک موقع۔ اس کے بعد تمہارا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ میں نے پتہ کروایا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بابا واسی شاہ۔ ان کا ذہین پر اسرار علوم اور روحانی طاقتوں کا منبع ہے۔ وہ ایسے علوم جانتے ہیں کہ عصیب ان کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اپنی روحانی طاقتوں سے وہ شیطانی طاقتوں کو مات دے دیتے ہیں۔ بس روہیل، تمہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی صورت نکال لیں جس سے تمہارا عصیبی روپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور تم ایک نارمل زندگی گزار سکو۔ اقصیٰ، یہ بات جتنی ناممکن ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ ناممکن اس لیے کہ میری ماں کو یہ بات تیش دلا دے گی اور تم اس کے اصل روپ کا سامنا تک نہیں کر سکتے۔ روہیل، اس کا سامنا ہم نہیں کرنا، بابا واسی شاہ نے کرنا ہے۔ وہ ایسے عمل جانتے ہیں جس سے تمہاری ماں کی شیطانی طاقت ہم پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتی ہوں، بس تم ایک بار میری بات مان لو۔ ہر شیطانی حربے کا توڑ نوری اور روحانی علوم سے کیا جا سکتا ہے۔ اقصیٰ نے روہیل کو بہت مشکل سے منایا۔ روہیل بابا واسی شاہ کی قابلیت پر بھروسہ کرتے ہوئے تیار ہو گیا۔ اگلے روز ارسل اور اقصیٰ گھر سے کلینک کا کہہ کر ملتان روانہ ہو گئے۔ ایک عورت کی رہنمائی سے وہ بابا واسی شاہ کی حویلی تک پہنچے جو ایک پرانا کھنڈر تھی۔ اس حویلی کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ وہ اس ہجوم سے گزرتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی لوگوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ بابا واسی شاہ الگ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جس عورت کی رہنمائی میں وہ دونوں اس حویلی تک پہنچے تھے، وہ عورت پہلے سے ہی بابا واسی شاہ کو ان دونوں کے بارے میں بتا چکی تھی۔ حویلی میں مریدوں کا ایک ہجوم تھا، لیکن بابا واسی شاہ نے اقصیٰ اور ارسل کو اندر بلایا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ وہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں کوئی روشن دان اور کھڑکی نہیں تھی۔ وہ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس خالی اور تاریکی کمرے کے وسط میں کچھ موم بتیاں روشن تھیں جہاں بابا واسی شاہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے لمبے لمبے بال زمین کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ اقصیٰ اور ارسل ان کے قریب بیٹھے تو انہوں نے سر اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اقصیٰ نے بابا واسی شاہ کو ساری بات بتائی۔ اقصیٰ کی بات سن کر بابا واسی شاہ تھوڑی دیر کے لیے گہری سوچ میں پڑ گئے اور پھر دھیمے سے انداز میں کہنے لگے، یہ بات جو تم بتا رہی ہو ایک حیرت ناک معمہ ہے۔ انسان اور عصیب کے ملاپ سے پیدا ہونے والی وہ صورتحال ہے جسے قابو کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے۔
ہمت کرے تو ان ہوائی مخلوقات کو مات دے سکتا ہے۔ قرآن پاک سے اخذ کیے ہوئے نویں علم میں ان تمام مشکلات کا توڑ ہے جو اس مخلوق الفطرت مخلوق کے ذریعے سے انسان کو پیش آتی ہیں۔ میں کل رات کے 7 بجے تمہاری حویلی میں آؤں گا۔ تم نے یہ سب روحیل کی ماں سے چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ اب جاؤ گی تو اسے سب کچھ بتا دینا۔ کسی قسم کی بھی خوفناک صورتحال ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر بابا وزجی شاہ نے اپنا سر جھکا لیا اور درود کرنے لگے۔ اقصیٰ اور ارسل وہاں سے اٹھے اور الٹے قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ اقصیٰ اور ارسل سارے راستے اسی کشمکش میں رہے کہ زرکا کو یہ سب کچھ کیسے بتایا جائے۔ اسی الجھن میں وہ گھر پہنچے تو دن ڈھل چکا تھا۔ رات کے 7 بجے ہوئے تھے۔ وہ بہت تھک چکے تھے۔ وہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئے اور صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ زرکا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے خفگی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ تم لوگ کچھ زیادہ لاپرواہ نہیں ہو گئے؟ صبح سے اب آئے ہو، کلینک سے کوئی فون تک نہیں کیا، اور کوئی فون بھی کبھی نہیں اٹھاتا۔ آنٹی ہمارا تو فون ہی خراب ہے، باقی ہم کسی کیس میں الجھے ہوئے تھے، آپ خواہ پریشان ہو گئی، ارسل کہہ رہا تھا، جبکہ اقصیٰ بالکل خاموش سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اقصیٰ تم کچھ نہیں کہو گی؟ زرکا نے منہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میں ذرا چینج کر لوں؟ اقصیٰ شدید ذہنی تناؤ محسوس کر رہی تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زرکا نے تعجب سے ارسل کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے اقصیٰ کو؟ کچھ نہیں ہوا، اسے بس تھک گئی ہے، ارسل نے بات گول کر دی۔ کچھ دیر کے بعد زرکا نے کھانا میز پر لگوایا، تب گھر والوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب رات کے 9 بجے تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زرکا حویلی کے دروازے وغیرہ چیک کر رہی تھی کہ اسے اقصیٰ نے پکارا، آنٹی۔ زرکا نے پلٹ کر دیکھا، کیا بات ہے بیٹی؟ آنٹی آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں آئیں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ایسی کیا بات ہے بیٹی؟ زرکا نے اقصیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس آنٹی آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں آئیں۔ اچھا بھائی، ذرا یہ مین گیٹ کا تالا لگوا لوں، پھر آتی ہوں۔ زرکا کی یہ بات سن کر اقصیٰ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد زرکا اقصیٰ کے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں کہو، کیا کہنا تھا؟ اقصیٰ نے ایک کرسی اٹھائی اور زرکا کے قریب رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ زرکا اقصیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اقصیٰ کے چہرے پر انتہائی گھبراہٹ تھی۔ وہ آنکھیں جھکائے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو جنبش دے رہی تھی۔ وہ بار بار کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پہلے لفظ پر ہی اس کی زبان اٹک جاتی۔ اس کا حوصلہ ٹوٹنے کے تاثرات اس کے چہرے پر عیاں ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے اقصیٰ، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ زرکا نے اقصیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ نے کچھ دیر زرکا کی طرف دیکھا اور حوصلے کا ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ آنٹی، زندگی کی کچھ تلخ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں اپنے دل پر پتھر رکھ کے دماغ سے سوچنا پڑتا ہے۔ آنٹی میں آپ سے جو بات کروں گی آپ نے اسے حوصلے اور صبر سے سننا ہے۔ آنٹی آپ دل مضبوط کرتے ہوئے میری پوری بات سننا، پہلے سے کوئی رائے قائم نہ کرنا۔ اقصیٰ کے اس طرح کے الفاظ سن کر زرکا کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ اقصیٰ نے اپنی کرسی زرکا کے اور نزدیک کر لی اور اپنی بات شروع کی۔ آنٹی مجھ پر اور ارسل پر ایک عجیب حقیقت کا انکشاف ہوا ہے جو ہم نے اب تک آپ سے چھپائی، جبکہ اس حقیقت کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے جو گزر چکی ہے اس سے بھی، اور جو موجود ہے اس سے بھی۔ آنٹی آپ نے سائم کو کبھی نہیں ڈھونڈا؟ آپ روحیل کے آنے سے پہلے سائم کو ڈھونڈتی رہی اور وہ آپ کے ارد گرد رہی۔ اس نے آپ کی پوری زندگی اپنی لپیٹ میں لے لی اور آپ کو گما تک نہ ہوا۔ اقصیٰ یہ تم کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ میری پوری بات سنیں، آہستہ آہستہ آپ سب سمجھ جائیں گی۔ انکل زیب نے جس عورت سے شادی کی تھی اسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟ انکل دوسری شادی کے کچھ دن بعد ہی فوت ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے فوت ہونے کے بعد سائم ایک دم کہاں غائب ہو گئی؟ ان کا بیٹا روحیل آپ سے 20 سال بعد کیوں ملا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال کبھی نہیں ابھرے؟ اقصیٰ میرے گرد غم اور تنہائی کا کوئی ایسا حالہ تھا کہ میں نے بس روحیل کے انتظار کی آس پر ہی باندھ دی، کبھی اور کچھ سوچا ہی نہیں۔
ज़रका माजी की किसी गहरी सोच में खो गई। आंटी, आप माजी की जिन चिंगारियों को नज़रअंदाज करती रही हैं, अब वो एक लावे का रूप धार कर हम सब की ज़िंदगियों में शामिल हो चुकी हैं। अंकल की मौत की वजह वो औरत थी जिससे उन्होंने शादी की थी, क्योंकि वो औरत नहीं शैतानी ताकतों की एक मालिक, एक डाइन थी जिसने इंसानी खून की हवस में अंकल को भी निगल लिया। अक्सा के मुंह से ये अल्फाज निकले तो ज़रका पर जैसे बिजली गिर गई। वक्त के धारे में जिस गम को वो भूल बैठी थी, वो एक कर्बनाक हकीकत के साथ उसके दिल में ताज़ा हो गया। वो कांपती हुई आवाज़ के साथ बोली, अक्सा, ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? आंटी, ये एक तकलीफ़ द सच है जिसे कोई भी नहीं झुटला सकता। साइम एक मानूब मुल्फतरत मखलूक है जो एक खूबसूरत औरत का रूप धार कर अंकल ज़ेब की ज़िंदगी में आई। अंकल की मौत तो उसकी शैतानियत की इब्तदा थी। उसकी शैतानियत की इंतहा तो अब एक और रूप धारे हमारे बीच मौजूद है, एक ऐसे इंसान के रूप में जो दिन की रोशनी में तो इंसान ही होता है, लेकिन जो ही रात के 10 बजते हैं वो एक खौफनाक आसेब का रूप धार लेता है जिसकी शैतानी ताकत साइम की ताकत से दुगनी है, जो इंसानी खून की हवस में इंसानों को दरिंदे की तरह नोच खाता है। वो कितना ताकतवर और भयानक है, उसकी आसेबी ताकतें कितनी ख़तरनाक हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। यह आसेबी ताकतें उसे विरसे में मिली हैं। जानती हैं किससे? साइम से। साइम उस दोहरे रूप के इंसान की माँ है और अंकल ज़ेब उसके बाप। ये बात सुनते ही ज़रका पर गशीदारी हो गई। उसके हाथ पांव ठंडे पा गए। अक्सा ने ज़रका का ये हाल देखा तो वह घबरा गई और उसका चेहरा थपथपाने लगी। आंटी प्लीज़ खुद को संभालें आंटी। लेकिन ज़रका पर मुकम्मल बेहोशी तारी होने लगी। उसे आंखें ऊपर को चढ़ गई और फिर वो बेहोश होकर बेसुध गिर पड़ी। अक्सा तेज़ी से अपने मेडिकल बॉक्स की तरफ बढ़ी और वहाँ से एक इंजेक्शन निकालकर ज़रका को लगा दिया। इंजेक्शन के थोड़ी देर बाद ही ज़रका को होश आ गया। ज़रका को होश आया तो अक्सा उसका हाथ थामे उसके करीब बैठी हुई थी। ज़रका अक्सा से लिपट गई और चीख चीख कर रोने लगी। मेरे खुदा, मुझे किस आजमाइश में डाल दिया। मैंने तो रुहेल को इसकी हवेली का सपूत समझा था। वो खून आशाम दरिंदा कैसे बन गया? ये भयानक अनहोनी हमारी ज़िंदगी में कैसे हो गई? ज़रका ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी। आंटी, रुहेल को बुरा ना कहें, वो बहुत बेबस है। वो रात को कहाँ होता है, क्या करता है, उसे कुछ याद नहीं। अक्सा ने ज़रका को चुप करवाते हुए कहा, ऐ खुदा, ये तूने मेरे बेटे को कैसी ज़िंदगी दी है? ये तूने उसे किस रूप में मुब्तला कर दिया है? उसे इस कुर्ब से बाहर निकाल दे मेरे मालिक, और लोगों को उसके भयानक आसेब की शर से बचा। ज़रका ग्लूगेर आवाज़ में खुदा से शिकवा करने लगी। फिर वो यकदम से उठी और अपने कमरे से निकलकर रुहेल के कमरे की तरफ बढ़ी। अक्सा भी उसके साथ चल दी। ज़रका रुहेल के कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ रुहेल नहीं था। उसने अपनी भीगी हुई निगाहों से घड़ी की तरफ देखा तो 10:30 बजे हुए थे। ज़रका रोते रोते घुटनों के बल बैठ गई। अक्सा ने अपने दोनों हाथ उसके शानों पर रखे और उसे कमरे से बाहर ले गई। अक्सा की आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन वो मुसलसल ज़रका को हौसला दे रही थी। उसने ज़रका को बाबा वासी शाह के बारे में बताया और इसका बात का यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। ज़रका ने सारी रात बेचैनी से गुजारी। अक्सा भी 2 बजे के करीब अपने कमरे में चली गई। फजर की अजान हुई तो ज़रका ने फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ते ही वो बेचैनी से रुहेल के कमरे की तरफ बढ़ी। वो रुहेल के कमरे में दाखिल हुई तो रुहेल उसी कैफियत में लेटा हुआ था जिसमें वो इस वक्त हमेशा ऐसे ही लेटा होता था। वो उल्टा लेटा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को जकड़ा हुआ था। ज़रका उसकी तरफ बढ़ी तो वो उसी कैफियत में लेटा हुआ था जैसे उसके सर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द हो रहा है। ज़रका उसके बिस्तर के करीब आई। उसने झटके से करवट ली। उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह सुलग रही थीं। उसके चेहरे पर अजीब सी थकावट के असरात थे। उसने ज़रका को अपने करीब देखा तो उसकी निगाहों में नमी तैरने लगी। वो कुछ देर ज़रका की चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए उसने ज़रका की गोद में अपना सर रख लिया। माँ, दिल चाह रहा है आज आपसे ढेर सा प्यार लूँ, ढेर सारी बातें करूँ। ज़रका बहुत प्यार से रुहेल के बालों में हाथ फेरने लगी।
اس کے دل میں غم کا ایک طوفان برپا تھا جس سے اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ وہ بے آواز گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، بار بار اپنے آنسو کو صاف کرتی تاکہ روحیل پر ظاہر نہ ہو۔ روحیل کے دل میں بھی غم کا کوئی الاؤ سا جل رہا تھا۔ اس کی بے چین طبیعت میں ایک تڑپ تھی کہ کہیں وہ اپنوں کے اس خلوص کو کھو نہ دے جس کے حصار میں ہی اس کا سارا سکون، ساری خوشیاں ہیں۔ جن لوگوں کے پیار نے اس کے تاریک دل کو روشن کر دیا، ان لوگوں کو کوئی اس سے چھین نہ لے، اس سوچ سے اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ماں، ایک بات کہوں؟ روحیل نے زرکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹے، آج جو تمہارے دل میں آتا ہے کہو، میں تمہارے پاس بیٹھی ہوں۔ میں آپ سے دور دور اس لیے رہتا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ پیار نہ کریں۔ میری ذات میں ایک خلا ہے جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہ گمان رہتا تھا کہ جیسے میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن شاید میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ماں کا پیار تو وہ سمندر ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا۔ میں نے اب سب لوگوں کے پیار کو محسوس کیا تو مجھے بھی اپنی زندگی سے پیار ہو گیا۔ دل چاہا کہ میں بھی کسی کے لیے جیوں۔ یہ خوشی ملی کہ میری زندگی کے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے، لیکن اب یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں یہ سب کچھ کھو دوں گا۔ روحیل نے اپنی سرخ نگاہوں سے زرکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ روحیل، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ زندگی کی لمبی مسافت کے ساتھ ساتھ ہمارا پیار بھی بڑھتا رہے گا، اور تم یہ کھونے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تو تمہاری زندگی میں خوشی اور خلوص کا یہ پہلا قدم ہے۔ تم نے بھی تو ابھی بہت سی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ آئندہ اگر ایسی مایوسی والی باتیں کی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ چلو اب اپنا ذہن فریش کرو۔ زرکا نے اسے پیار سے ہلکی سی تھپکی دی تو روحیل اپنے ذہن کو جھٹک کے مسکرانے لگا۔ زرکا روحیل سے چھپا رہی تھی کہ وہ سب جانتی ہے، اور روحیل اس سے وہ تلخ حقیقت چھپا رہا تھا جس نے روحیل کو ایک عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ صبح 7 بجے اقصیٰ نیند سے بیدار ہوئی تو وہ فوراً ارسل سے ملنے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ بھی واش بیسن میں منہ دھو رہا تھا۔ وہ تولیے سے منہ پونچھتا ہوا بات سے باہر نکلا تو اقصیٰ اس کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا اقصیٰ؟ خیریت تو ہے؟ ارسل نے اقصیٰ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور پھر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ارسل، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس بے چینی میں نے رات نہ جانے کیسی گزاری ہے، اقصیٰ نے پریشان کن انداز میں کہا۔ ایسی کیا بات ہے؟ کیا تم نے آنٹی کو سب کچھ بتا دیا؟ ارسل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو بڑی مشکل سے حوصلہ کر کے انہیں سب کچھ بتا دیا، لیکن جس طرح انہوں نے یہ سب کچھ سنا ہے میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں طبی امداد دی تو انہیں ہوش آیا۔ ارسل میں بہت پریشان ہوں۔ یہ تلخ حقیقت سن کر وہ بے ہوش ہو گئیں۔ اگر انہوں نے روحیل کا عصبی روپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اقصیٰ نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم نے بابا باسی شاہ کے آنے کے بارے میں انہیں کچھ بتایا ہے؟ روحیل نے پوچھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ 2-3 روز بعد آئیں گے، جبکہ وہ آج رات 9 بجے آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ لگاؤ کہ آنٹی آج رات گھر موجود ہی نہ ہو۔ اقصیٰ اس پریشانی میں الجھ گئی۔ تم پریشان نہ ہو، ہم کوئی ایسا طریقہ نکال لیں گے کہ آنٹی رات ہونے سے پہلے کہیں چلی جائیں۔ تم کوئی ٹینشن نہ لو، ہاتھ منہ دھو کر چینج کر لو، آنٹی ناشتہ لگوا رہی ہیں، ارسل نے اقصیٰ کو سمجھایا۔ کچھ دیر کے بعد زرکا نے ناشتہ لگوا لیا۔ گھر کے سب افراد اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ سب لوگ انتہائی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہر ایک کوئی کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ رخسانہ نے ان سب کی طرف دیکھا اور اپنا چمچ روکتے ہوئے بولی، میں بہت دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم سب الجھے رہتے ہو۔ گھر میں کوئی پریشانی ہے، لیکن مجھے کوئی کچھ نہیں بتاتا۔ رخسانہ نے خفگی ظاہر کی۔ نہیں امی، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ ہم نے پہلے کبھی آپ سے کچھ چھپایا ہے؟ اقصیٰ ابھی بات کر رہی تھی کہ زرکا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، رخسانہ، میں آج حضرت امام بری کے مزار پر جاؤں گی، تم میرے ساتھ جانا، اس موضوع پر میں تم سے راستے میں بات کروں گی۔ ہاں، میرا بھی بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے مزار پر حاضری دوں۔ کب روانہ ہوں گی یہاں سے؟ رخسانہ نے زرکا سے پوچھا۔ بس کوئی آدھے گھنٹے تک، زرکا نے کہا۔ اقصیٰ اور ارسل نے زرکا کی یہ بات سنی تو ان کی جان میں جان آ گئی۔ اقصیٰ نے فوراً پوچھا، آپ کب تک آ جائیں گی؟
واپسی تک ہمیں رات کے 2 یا 3 تو بج ہی جائیں گے۔ تم لوگوں نے اپنا خاص خیال رکھنا ہے۔ سنا ہے کہ ان کے مزار پر دعا کرنے سے خدا انسان کو بڑی سے بڑی مصیبت سے بری کر دیتا ہے۔ خدا سے اپنے بچوں کی سلامتی کی دعا مانگوں گی۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے زرکا کی نگاہیں بھیگ گئی، لیکن وہ بہانے سے وہاں سے اٹھ گئی۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد زرکا نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ رخسانہ نے کپڑے بدل لیے تھے، لیکن زرکا انہی کپڑوں میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ کسی کو ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی، لیکن وہ غم کی شدت میں نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس طرح سوجی ہوئی تھی جیسے رات بھر وہ رو رو کر خدا سے دعائیں کرتی رہی ہو۔ اقصیٰ، ارسل اور رحیل تینوں گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ زرکا نے بھیگی ہوئی نگاہ سے ان تینوں کی طرف دیکھا اور گلوگیر لہجے میں بولی، تم تینوں اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں خدا کے سہارے چھوڑ جا رہی ہوں۔ ماں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے خدا سے دعا کروں گی، جھولی پھیلا کر اس سے اس گھر کی خوشیوں کی بھیک مانگوں گی۔ خدا میرے بچوں کی عمر دراز کرے، آمین۔ یہ کہہ کر زرکا ان تینوں کو دوبارہ پیار دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے چلا دی، لیکن دور تک زرکا کی نگاہیں گھر کی طرف ہی لگی تھیں۔ زرکا کے جانے کے بعد اقصیٰ، ارسل اور رحیل خاموشی سے ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ وہ گہری پریشانی میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ان کی خاموشی میں کئی خدشات کا شور تھا۔ رحیل نے اقصیٰ اور ارسل کی طرف دیکھا اور دھیمے دھیمے انداز میں کہنے لگا، کاش میں اپنی دنیا میں ہی رہتا، خود ہی ٹوٹتا اور بکھرتا رہتا، لیکن آپ کے بیچ آ کر آپ لوگوں کی زندگی برباد نہ کرتا۔ رحیل، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم اس حویلی کے وارث ہو، تمہاری شناخت انکل زیب سے ہے۔ تم کہیں بھی نہیں رہو، تم اپنا تعلق ہم لوگوں سے نہیں توڑ سکتے۔ تمہیں ہر حال میں یہاں آنا تھا، اور نہ ہی تم ہم سے یہ حق چھین سکتے ہو کہ ہم تمہارا احساس نہ کریں، تمہارا خیال نہ کریں، کیونکہ تم سے ہمارا خونی رشتہ ہے۔ ارسل نے بھی اقصیٰ کی تائید کی۔ اقصیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم اپنے وجود کو اس گھر سے نکال سکتے ہو، لیکن ہمارے دل و دماغ سے نہیں۔ ارسل کی بات سن کر رحیل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے مسکرا کر ارسل کی طرف دیکھا اور پھر لپک کر اس کے سینے سے لگ گیا۔ اقصیٰ بھی مسکرانے لگی، لیکن اس مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو چھلک رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقصیٰ اور ارسل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے رحیل کو اس بات سے ناشنا رکھا تھا کہ بابا واسی شاہ رات کو حویلی آ رہے ہیں۔ اقصیٰ اور ارسل کا ذہن کئی خدشات میں الجھا ہوا تھا۔ گھڑی کی ٹیک ٹیک جیسے اس کی دل کی دھڑکنیں گن رہی تھی۔ وقت کا خاموش دھارا اپنی لپیٹ میں دہشت اور وسوسوں کا ایک بھونچال سا لیے ہوا تھا۔ شام کے 5 بجے تو اقصیٰ لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ درخت کے تنے سے سر لگائے کچھ سوچنے لگی۔ اچانک اسے اپنے قریب قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے ترچھی نظر سے دوسری جانب دیکھا تو رحیل اس کے قریب کھڑا تھا۔ آؤ بیٹھو رحیل، اقصیٰ نے رحیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ رحیل گھاس پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ رحیل کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل و دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے تھے انداز میں گھاس پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ بے چینی سے چاروں طرف اپنی نظر دوڑاتا۔ پھر یک لخت اس کی نظر ایک ہی جگہ ٹک گئی، جیسے وہ اپنے ذہن کی سکرین میں کچھ دیکھ رہا ہو۔ اقصیٰ نے رحیل کی ایسی کیفیت دیکھی تو وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، کیا ہوا ہے رحیل؟ رحیل نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، میرا دل و دماغ میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میرے اندر ایک ارتعاش ہے جس سے میری روح کانپ رہی گئی ہے۔ یا تو میں کسی خطرے میں ہوں، یا پھر کوئی ناگہانی آفت مجھے اپنے حصار میں لینے والی ہے۔ رحیل، اس طرح سے مت سوچو، اپنے ذہن کا رجحان بدلو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اقصیٰ نے رحیل سے ایک عہد تو دیا، لیکن خود پریشان سا چہرہ بنائے سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے رحیل سے کچھ کہنا چاہا، لیکن الفاظ جیسے اس کی زبان پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ پھر اس نے رحیل کی طرف دیکھا۔ رحیل، تم جس خطرے کا خدشہ محسوس کر رہے ہو وہ واقعی تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، لیکن وہ خطرہ تمہارے لیے نہیں، اس شیطان کے لیے ہے جو تمہارے وجود میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ تم نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکو۔ بابا واسی شاہ نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ان کے عمل سے تمہاری زندگی کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رحیل کا سر جھکا ہوا تھا۔ اقصیٰ کی بات سن کر اس نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
آ جا رہے ہیں بابا واسی شاہ۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہاری باتوں سے اور کچھ۔ روہیل تمہیں یاد ہے نا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے، بابا واسی شاہ کی ہر بات مانو گے۔ اقصیٰ پرخلوص انداز میں بولی، میں تو تم لوگوں کے اپنے اندر کے آصف سے بچانے کے لیے اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا تھا، لیکن تم نے کہا کہ صرف ایک بار میں بابا واسی شاہ کو موقع دوں، اس کے بعد اپنی یہ بات پوری کر لوں۔ اقصیٰ، میں تمہاری بات ٹال نہیں سکتا۔ تم نے مجھے ہیپاٹائزم کے لیے کہا، میں مان گیا، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ میں خود کو بابا واسی شاہ کے آگے حاضر کر دوں، تو میں تمہاری یہ بات بھی نہیں ٹال سکتا، لیکن یہ تمہیں ضرور کہوں گا کہ جو تم سوچ رہی ہو بہت مشکل ہے، شاید ناممکن ہے۔ میرے اندر جو آصف کا روپ ہے وہ مجھے ورثے میں ملا ہے، اس روپ کو مجھ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر روہیل کا وجود ہی ختم کر دیا جائے، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں ہر حال میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے اندر کے خوفناک شیطان سے محفوظ ہو جائیں۔ روہیل کی یہ باتیں سن کر اقصیٰ کانپ کر رہ گئی، اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سلگنے لگیں۔ روہیل، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ بابا واسی شاہ کے سامنے ہم تمہیں یوں ہی پیش کر رہے ہیں؟ روہیل، شاید تمہیں اپنی زندگی سے اتنا پیار نہ ہو جتنا اس گھر کے افراد تم سے پیار کرتے ہیں۔ ہم تو بابا واسی شاہ سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تم سے تمہارا یہ آصفی روپ الگ ہو سکتا ہے، جس میں تمہاری جان کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اگر انہوں نے کہا کہ خطرہ ہے تو پھر ہم انہیں کوئی عمل نہیں کرنے دیں گے، یہ بات ہم نے ان سے طے کی ہے، لیکن یہ سب وہ تم سے مل کر ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ ان وفاؤں کی زنجیروں میں ہی تو جکڑا گیا ہوں۔ اس زندگی کو جینے کو دل چاہتا ہے، اپنوں کی اتنی وفائیں ہیں، اور اس زندگی سے نفرت ہے جس نے خون کی ندیاں بہا دی ہیں۔ میں محبت اور نفرت کے اس حصار میں بکھیر چکا ہوں۔ روہیل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور درخت سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ روہیل، پلیز خود کو سنبھالو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ارسل کو بلا کر لاتی ہوں۔ اقصیٰ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اقصیٰ اور ارسل دونوں روہیل کے پاس آئے۔ 6:45 ہو گئے۔ وہ تینوں لان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد 7 بجے تو اقصیٰ اور ارسل بابا واسی شاہ کا انتظار کرنے لگے۔ ان کی بے چینی، خوف اور دہشت کا روپ دھارنے لگی۔ وہ تینوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم روہیل نے ایک جھرجھری لی اور فضا میں چاروں طرف گھورنے لگا۔ پھر یخلخت بولا، میری ماں صائم آ رہی ہے۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہی ہوئے تھے کہ پوری فضا میں بھاری بھاری پروں کی آواز گونجنے لگی۔ اقصیٰ اور ارسل نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر یخلخت ایک خوفناک شاہین بھیانک آواز کے ساتھ فضا میں نمودار ہوا۔ اقصیٰ اور ارسل جہاں کھڑے تھے وہیں سن ہو گئے، ان کی پھٹی پھٹی نگاہیں جیسے ہوا میں معلق ہو گئیں۔ وہ خوفناک شاہین چیختا ہوا ان دونوں کی طرف بڑھا اور اپنے پروں کے بلیڈوں سے ہوا کو چیرتا ہوا ان کے سروں کے اوپر سے گزر کر دوسری طرف چلا گیا۔ ان دونوں نے جھٹکے سے دوسری طرف دیکھا تو وہ خوفناک شاہین زمین کی طرف بڑھا۔ ان دونوں کے جسموں میں تھر تھراہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ خوفناک شاہین ان کی آنکھوں کے سامنے اس خوبصورت عورت کا روپ دھار گیا جس کے روپ میں صائم اپنا بدحیت چہرہ چھپا لیتی تھی۔ اس کے وار ہوتے ہی ہوا کا جیسے انداز ہی بدل گیا۔ ہوا ایک شدید طوفان کا روپ دھار گئی جس کے تھپڑوں نے اقصیٰ اور ارسل کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہوا میں اتنی خوفناک آوازیں گونجنے لگی کہ ہر طرف جیسے دہشت ناچنے لگی۔ اقصیٰ اور ارسل کا دل جیسے ان کی مٹھی میں آ گیا۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے ان کے دل کی دھڑکن بند ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سراسیمگی سے صائم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صائم کے لمبے لمبے بال ہوا کے تیز جھونکوں میں لہرا رہے تھے۔ اس نے ان تینوں کی طرف دیکھا اور کہا بلند کیا، پھر اس نے اپنے دونوں بازوؤں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا وجود آنکھوں میں مدھم پڑنے لگا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وجود آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا۔ اقصیٰ اور ارسل نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن جب سفید لباس میں ملبوس صائم کا وجود بالکل اوجھل ہونے لگا تو اقصیٰ اور ارسل کی پھٹی پھٹی نگاہیں اس کے غائب ہوتے وجود پر جم گئیں۔ لیکن یخلخت صائم کا وجود ایک تیز روشنی میں تبدیل ہو گیا، جس کی روشنی سے پورا لان روشن ہو گیا۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ اقصیٰ اور ارسل کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔
اور ان کی آنکھوں میں اس قدر جلن ہونے لگی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ڈھانپتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ روحیل تیزی سے ان کے قریب آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب یہ تیز کربناک روشنی معدوم ہوئی تو ان دونوں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں خوف کے مارے باہر کو ابل پڑیں۔ دہشت سے وہ کانپ کے رہ گئے۔ خون سے ان کا دماغ اس طرح سن ہو گیا کہ وہ بدحواس ہو کر رہ گئے۔ سائم اس خوبصورت عورت کے مادی وجود کو چھوڑ کر اپنے بھیانک ترین ہوائی روپ میں آ چکی تھی۔ اس چڑیل کا یہ روپ اتنا خوفناک تھا کہ اقصی اور ارسل پر خفائی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ ان کا اپنے اعصاب پر قابو ہی نہ رہا۔ ان کی ٹانگوں کی جان جیسے ختم ہی ہو گئی۔ سائم اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور دہشتناک آواز کے ساتھ گرجی، میں نے روحیل کو تمہاری دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ یہ انسانوں کے لیے ترستا تھا، لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا انجام نہیں جانتے۔ تمہارے یہ ہتھ کنڈے میرے لیے بچوں کا کھیل ہیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ تم اور کتنا پر ٹکالتے۔ بہا واسیشا، میرا اور میرے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنی ناپاک زبان سے مجھے بیٹا نہ کہہ، تیرے وجود کی وجہ سے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ یاد رکھ، اگر اقصی اور ارسل پر خراش بھی آئی تو مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ روحیل انتہائی طیش میں گرجا۔ سائم اپنی خونخوار آنکھیں روحیل کی طرف گاڑے ہوئے چنگھاڑی۔ تیری وجہ سے میں نے اب تک ان کا لحاظ کیا، تیری شیطانی روپ سے انہیں دور رکھا، لیکن اب انتہا ہو گئی ہے، اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر سائم اپنے ناخن سے روحیل کی طرف اشارہ کیا تو روحیل کے پاؤں زمین میں گڑ گئے اور یکلخت اس کی قوت گواہی بھی سلب ہو گئی۔ سائم نے خوفناک قہقہہ لگایا اور اپنے دوسرے ناخن سے اقصی اور ارسل کی طرف اشارہ کیا، جس سے ایک دم ان کے گرد آگ کا ایک دائرہ کھنچ گیا۔ اقصی نے چیخ کر ارسل کا بازو تھام لیا۔ آگ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اقصی اور ارسل کی چیخ و پکار فضا میں گونجنے لگی۔ روحیل یہ سب دیکھ کر مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، لیکن وہ نہ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا اور نہ ہی کچھ بول سکتا تھا۔ روحیل اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ کر تڑپتا اور پھر اپنی دہکتی ہوئی آنکھوں سے سائم کے بدحیت چہرے کی طرف دیکھتا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آگ اتنی بڑھ گئی کہ اس کی حرارت اقصی اور ارسل کو شدید اذیت دینے لگی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چیخنے لگے۔ ان کی چیخوں کے ساتھ سائم کی شیطانی ہنسی فضا میں گونج رہی تھی۔ اچانک سائم خاموش ہو گئی۔ اس کی شیطانی قوت نے اپنے قریب کسی چوتھے وجود کو محسوس کیا اور اس نے اپنی قوتوں کے آئینے میں اس کا چہرہ بھی دیکھ لیا۔ وہ طیش میں ہوا میں جھولتی ہوئی دوسری طرف مڑی تو بابا واسی شاہ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ منہ میں کچھ پڑ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مٹی کا مشکیزہ تھا جس میں شاید پڑا ہوا پانی تھا۔ اقصی اور ارسل کی چیخ و پکار بابا واسی شاہ کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ سائم نے ایک قہقہہ فضا میں بلند کیا اور اپنا ہاتھ اٹھانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر کوئی عمل کرتی، بابا واسی شاہ نے پانی سے بھرا ہوا وہ مشکیزہ اس چڑیل کی سمت میں ہوا میں اچھال دیا۔ یہاں پہ یہ ناول اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر کسی کتاب میں۔ اللہ حافظ۔